اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت کتاب ہے سیرت سرور عالم، جس کا پہلا والیوم ہے، اور اس پر ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم مختلف چیزیں جو ہیں جمع کرتے ہیں، اور ہماری اپنی ایک ویب سائٹ ہے اردو آڈیو بکس فار یو۔ یہاں یہ کتاب جو ہے وہ پوری کی پوری آڈیو میں موجود ہے، جسے ہم نے خود ہی پروڈیوس کیا ہے۔ آج اس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کتاب جو ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی کا والیوم 1 کا 16واں باب ہے اور فصل ہے 4۔ تو اس حوالے سے جو بات ہوگی وہ ہے عرب کے یہودیوں کی تاریخ اور خصائص کے حوالے سے، اور ہم اس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھائیں گے کہ قدیم عرب میں یہودیوں کی آمد اور ان کی آباد کاری کی تاریخ کیا ہے، ظہور اسلام کے وقت مدینہ میں یہودیوں کی معاشی اور سماجی حیثیت کیسی تھی، اور یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور دعوت کے بارے میں کیا رویہ اپنایا۔ ہم نے یہ سارے سوالات AI کے ایک پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہمیں آپ کے اس کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں سیرت سرور عالم باب 16 فصل 4 کا خلاصہ۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی تاریخ جو جیسے کہیں کھو ہی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے یہودی قبائل، اور دیکھیں بات شروع ہی ایک بہت عجیب نقطے سے ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس ماخذ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی لکھی ہوئی مستند تاریخ ہے ہی نہیں جی، نہ انہوں نے خود کچھ چھوڑا اور نہ ہی باہر کی یہودی دنیا نے ان کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک پہیلی ہے، اور ماخذ اس کے جو وجہ بتاتے ہیں وہ بڑی گہری ہے۔ ان کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ یہ قبائل جزیرت العرب میں آ کر اپنی باقی ملت سے آپ کہیں کہ پوری طرح کٹ گئے تھے۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف عبرانی زبان اور تہذیب چھوڑی، بلکہ اپنے نام تک عربی رکھ لیے، لباس، رہن سہن، سب کچھ۔ مطلب وہ پوری طرح عربی رنگ میں ڈھل چکے تھے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے یہودی انہیں اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے، تو بھلا ان کی تاریخ کون محفوظ کرتا؟ وہ اپنی ہی قوم کے لیے اجنبی بن گئے تھے، یعنی وہ مکمل طور پر ضم ہو گئے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ عرب آئے کیسے تھے؟ ان کی آمد کے بارے میں ایک بڑی ڈراماٹک سی کہانی ملتی ہے جو وہ خود سنایا کرتے تھے۔ جی، یہ ان کی اپنی سنائی ہوئی اوریجن سٹوری ہے، جو کچھ یوں تھی کہ حضرت موسیٰ نے اپنے آخری دور میں ایک لشکر بھیجا۔ حکم یہ تھا کہ حجاز میں قوم عمالقہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اور لشکر نے فتح بھی حاصل کر لی۔ جی، لیکن انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ انہیں عمالقہ کے بادشاہ کا ایک نوجوان خوبصورت بیٹا ملا، اور انہیں اس پر ترس آ گیا۔ اسے زندہ ہی اپنے ساتھ فلسطین لے آئے۔ لیکن جب وہ واپس پہنچے تو حالات بدل چکے تھے۔ بالکل، ان کے پہنچنے تک حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جو ان کے جانشین تھے اور قوم کے بزرگ، انہوں نے اس کام کو شریعت کی اور نبی کے حکم کی کھلی نافرمانی قرار دیا۔ یعنی انہیں جماعت سے نکال دیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ تم اب ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے، تو اس پورے لشکر کو برادری سے نکال دیا گیا۔ اب بے یار و مددگار ہو کر ان کے پاس واپس حجاز آ کر بسنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک منٹ، اس کہانی میں ایک مسئلہ نہیں لگتا؟ مطلب کوئی قوم اپنی تاریخ کی بنیاد ایک ایسی کہانی پر کیوں رکھے گی جو ان کے بزرگوں کو نبی کا نافرمان ثابت کرے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مورخین اسے حقیقت نہیں مانتے۔ ماخذ بھی اسے ایک افسانہ ہی کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ غالباً ایک نفسیاتی اور سیاسی وجہ تھی۔ وہ یہ کہانی گھڑ کر عربوں پر اپنی قدامت کی دھونس جمانا چاہتے تھے کہ دیکھو، ہم اس زمین پر تم سے صدیوں پہلے سے آباد ہیں۔ اچھا، زمین پر اپنے حق کو زیادہ قدیم ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل۔
رہی بات نافرمانی کی، تو شاید وہ اسے اس طرح دیکھتے تھے کہ ہماری تاریخ براہ راست حضرت موسیٰ کے دور سے جڑی ہے۔ تو پھر تاریخی طور پر زیادہ قابل اعتبار وجوہات کیا ہیں؟ وہ اصل میں یہاں کب اور کیوں آئے؟ جو زیادہ مستند شواہد ہیں وہ ہجرت کی 2 بڑی لہروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی لہر آئی تھی کوئی 587 قبل مسیح کے آس پاس۔ یہ بخت نصر والا واقعہ ہے؟ جی، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا اور یہودیوں کو غلام بنایا۔ اس تباہی کے دوران کچھ قبائل بھاگ کر جنوب کی طرف یعنی عرب کے محفوظ علاقوں میں آ گئے۔ اور دوسری لہر جو شاید سب سے بڑی تھی وہ رومیوں کے دور میں آئی۔ جی، وہ فیصلہ کن لہر تھی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو ایک بار پھر تباہ کیا، اور پھر 132 عیسوی میں جب یہودیوں نے دوبارہ بغاوت کی تو رومیوں نے انہیں فلسطین سے ہی نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پناہ کے لیے حجاز کا رخ کیا۔ یہ علاقہ قریب بھی تھا اور رومی سلطنت سے باہر بھی۔ تو وہ یہاں پناہ گزینوں کے طور پر آئے، لیکن بہت جلد یہاں کے معاشی منظرنامے پر چھا گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بہت ذہانت سے کام لیا۔ حجاز کے ریگستان میں جہاں جہاں انہیں سرسبز وادیاں یا نخلستان نظر آئے، انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال لیے، شروع میں آباد ہوئے اور پھر اپنی کاروباری مہارت اور خاص طور پر سود کے نظام کے ذریعے انہوں نے آہستہ آہستہ ان زمینوں پر ملکیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مالک بن بیٹھے۔ جی، چند نسلوں میں وہ ان علاقوں کے مالک بن گئے۔ لیکن یہ غلبہ ہمیشہ قائم نہیں رہا، خاص طور پر یثرب میں یعنی مدینہ میں۔ وہاں اوس کر خزرج کی آمد نے سارا کھیل بدل دیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یمن کے مشہور سیلاب ارم کے بعد وہاں سے عرب قبائل نے ہجرت کی۔ انہی میں سے اوس اور خزرج یثرب پہنچے۔ شروع میں تو یہودی طاقتور تھے، بہت طاقتور تھے۔ انہوں نے ان عرب قبائل کو دبا کر رکھا، لیکن عربوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آخرکار اوس اور خزرج کے ایک سردار نے شام میں اپنے غسانی رشتہ داروں سے مدد مانگ لی، اور وہاں سے فوجی مدد آئی۔ بالکل، ایک لشکر آیا جس نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس شکست کے بعد ایک نیا معاہدہ ہوا، جس کے تحت انہیں شہر سے باہر رہنا پڑا۔ جی، بنی نذیر اور بنی قریظہ جیسے بڑے قبیلے شہر سے باہر اپنے قلعوں میں چلے گئے، جبکہ بنی قینقاع جو شہر کے اندر رہے انہیں قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی۔ اس طرح یثرب پر سیاسی کنٹرول عربوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہیں پر وہ دوہری شناخت والی بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ عربوں کی تہذیب اپنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی الگ شناخت پر بھی قائم ہیں۔ یہ توازن، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ان کی تاریخ کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ دیکھیں، ایک طرف انہوں نے عربوں سے شادی بیاہ بھی کیا، ان جیسے نام رکھے، ان کی زبان اپنائی، لیکن اندر سے وہ خود کو الگ سمجھتے تھے۔ بہت الگ۔ ان کی یہودی عصبیت یعنی نسلی تفاخر بہت شدید تھا۔ وہ خود کو خدا کی چنی ہوئی قوم اور باقی سب کو، خاص طور پر عربوں کو، امی کہتے تھے۔ امی یعنی ان پڑھ؟ صرف ان پڑھ نہیں، بلکہ وحشی، جاہل، تہذیب سے عالی قوم۔ یہ صرف ایک سماجی رویہ نہیں تھا، یہ ان کے مذہب کا حصہ بن چکا تھا کہ ہم اعلیٰ ہیں اور یہ کمتر ہیں۔ تو سیاسی طور پر کمزور ہونے کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کا مرکز معیشت کو بنا لیا۔ بالکل، وہ علاقے کی پوری معیشت پر قابض تھے۔ باہر سے جو غلہ آتا تھا اس کی درآمد ان کے ہاتھ میں تھی، اور یہاں سے کھجوروں کی برآمد؟ وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھی۔ شام سے بہترین شراب لا کر بیچنے کے لیے ان کے میخانے سب سے مشہور تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ سوناری، لوہاری، ہتھیار بنانا، یہ سارے ہنرمند پیشے بھی انہی کے پاس تھے، خاص طور پر بنی قینقاع کے۔ لیکن ان سب سے بڑا ہتھیار تو سود خوری تھی۔ بلا شبہ وہ ان کا سب سے مؤثر کاروبار تھا۔ عرب سرداروں کو اپنی شان و شوکت اور لڑائیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہودی انہیں قرض دے دیتے تھے بڑے آرام سے۔ لیکن یہ ایک جال تھا، سود پر سود لگ کر رقم اتنی بڑھ جاتی کہ واپسی ناممکن ہو جاتی۔ آخر میں سرداروں کو اپنی زمینیں، باغات، سب کچھ ان کے حوالے کرنا پڑتا تھا۔ اس نے تو عربوں کو معاشی طور پر بالکل کھوکھلا کر دیا ہوگا۔ بالکل، اور اس کا فطری نتیجہ شدید نفرت کی صورت میں نکلا۔ عرب ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا خون چوس رہے تھے، لیکن وہ ان کے محتاج بھی تھے۔ اور یہودی اس صورتحال کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ جی، ان کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن عرب متحد ہو گئے
وہ ان کی معاشی غلامی کا توق اتار پھینکیں گے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا ان کا معاشی اور سماجی نظام۔ اب ذرا ان کے مذہبی عقائد کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو خود کو برتر سمجھنے کا تصور تھا، کیا یہ ان کے دین کی اصل تعلیمات کا حصہ تھا؟ نہیں، ماخذ یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت اصولی طور پر وہی تھے جو اسلام نے پیش کیے۔ تو پھر بگاڑ کہاں سے آیا؟ صدیوں کے زوال اور قوم پرستی کے غلبے نے انہیں اصل دین سے بہت دور کر دیا تھا۔ وہ مسلم کی شناخت بھول کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور یہودیت کو ایک دین سے زیادہ ایک نسل کا تشخص بنا لیا تھا۔ اور اسی نسلی غرور نے ان کے ہاں اخلاقی بگاڑ پیدا کیا۔ یہ جو امی قوموں کا مال کھانے کو حلال سمجھنے والی بات ہے، یہ تو بہت سنگین ہے۔ جی، اور ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک رویہ نہیں تھا، انہوں نے اسے باقاعدہ اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کر کے شامل کر لیا تھا۔ اچھا، جی، تورات کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ سود لینا ہے تو صرف غیر اسرائیلی سے لو، غلامی کے قوانین ہیں تو اسرائیلی اور غیر اسرائیلی غلام کے لیے الگ الگ۔ یعنی انصاف کے دو پیمانے، ایک اپنوں کے لیے، دوسرا غیروں کے لیے۔ بالکل، اور اس کی ایک عملی مثال خیبر کے اس مشہور مقدمے میں سامنے آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ یہ زنا والا واقعہ؟ جی، ایک معزز یہودی خاندان کے شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا تھا۔ اب تورات میں اس کی سزا صاف صاف رجم یعنی سنگسار کرنا لکھی تھی۔ لیکن وہ اپنے امیر لوگوں کو یہ سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ بالکل، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو یہ مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں، اگر وہ کوئی ہلکی سزا دیں تو مان لیں گے، اور اگر وہ بھی رجم کا حکم دے تو انکار کر دیں گے۔ یعنی قانون سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی، جب وہ مقدمہ لے کر آئے تو آپ نے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہماری شریعت میں منہ کالا کرنے کی سزا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ پکڑا گیا؟ جی، آپ نے ان کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن سوریہ کو خدا کی قسم دے کر پوچھا، اس پر وہ ٹوٹ گیا اور اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے کہا سزا تو رجم ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب بڑے لوگ یہ جرم کرنے لگے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم سب نے مل کر اللہ کے قانون کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک آسان سزا بنا لی۔ یہ واقعہ تو ان کے مذہبی اور اخلاقی زوال کی پوری تصویر دکھا دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب کچھ ہمیں اس کہانی کے آخری اور سب سے حیران کن حصے کی طرف لاتا ہے، نبی آخر الزماں کے متعلق ان کا رویہ، کیونکہ تمام ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تو خود اس نبی کے شدید منتظر تھے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے، وہ صرف منتظر ہی نہیں تھے، وہ عربوں کو اسی نبی کے نام پر دھمکیاں دیتے تھے۔ اچھا؟ جی، مدینہ کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ جب بھی ہماری یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے رک جاؤ، جس نبی کا زمانہ آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو یہی باتیں سن کر اہل مدینہ نے پہلے اسلام قبول کر لیا؟ جی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو کہیں یہودی ہم سے آگے نہ نکل جائیں، چلو ہم ہی پہلے اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب وہ نبی آ گئے جنہیں وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی سب سے مضبوط شہادت تو حضرت صفیہ کے واقعے سے ملتی ہے نا؟ جی، یہ ایک ایسی گواہی ہے جو ان کے اپنے گھر سے آئی۔ حضرت صفیہ خود بنی نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میرے والد اور چچا آپ سے ملنے گئے۔ سارا دن گزار کر جب شام کو تھکے ہارے واپس آئے تو میں نے انہیں آپس میں بات کرتے سنا۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ واقعی وہی نبی ہے؟ اور والد نے کیا کہا؟ والد نے کہا خدا کی قسم ہاں۔ چچا نے پھر پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ اور جواب تھا؟ والد نے جواب دیا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات کو کبھی چلنے نہیں دوں گا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، یعنی سچ کو پہچاننے، اس کا اقرار کرنے اور پھر پوری ڈھڑائی سے اس کی مخالفت کا فیصلہ کرنا۔ اور وجہ صرف حسد اور نسلی تکبر تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو چونکہ وہ براہ راست عقائد کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا۔ جی، ایک بہت ہی خطرناک اور بالواسطہ طریقہ۔ ان کی حکمت عملی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو، اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرو۔ مطلب سیدھا حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک طرح کا نفسیاتی کھیل شروع کیا۔ بالکل، ایسے پیچیدہ سوالات اٹھاؤ کہ عام آدمی الجھن کا شکار ہو کر دین سے ہی بدزن ہو جائے۔
حق اور باطل کو گڈمٹ کر دو۔ اور اسلامی تاریخ میں منافقین کا جو گروہ پیدا ہوا، ماخذ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی انہی کی کوششیں تھیں۔ جی، انہوں نے ہی منافقین کو شاہ دی اور انہیں استعمال کیا، مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے، سازشیں کرنے، اور یہاں تک کہ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششوں میں بھی ملوث رہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ عرب کے یہودی جو پناہ گزینوں کے طور پر آئے، معاشی طاقت بن گئے، عربی تہذیب میں رچ بس گئے، لیکن اپنی نسلی برتری کے تصور کو کبھی نہیں چھوڑ سکے۔ جی، اور آخر میں جس نبی کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جب وہ ان کی اپنی نسل سے باہر آیا تو انہوں نے اسے پہچان کر بھی محض حسد اور تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ بالکل۔ اور ان کی یہ تاریخ ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ سچائی جس کا آپ کو برسوں سے انتظار ہو، آخر کار آپ کے سامنے آ کھڑی ہو، لیکن وہ آپ کی توقعات، آپ کی خواہشات یا آپ کے مفادات کے مطابق نہ ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی توقعات پر نظر ثانی کرتا ہے اور سچائی کو قبول کرتا ہے، یا پھر سچائی کو ہی جھٹلا دیتا ہے تاکہ اسے خود کو نہ بدلنا پڑے؟ ان قبائل کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات حقیقت کا انکار کرنا اسے قبول کرنے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ جی، تو آپ سن رہے تھے سیرت سرور عالم کا ایک حصہ جو عرب کے یہودیوں کی تاریخ اور خصائص کے بارے میں تھا۔ تو آپ کو پتہ نہیں کیسا لگا، مجھے یہ بہت، میں نے اس کو انجوائے کیا ذاتی طور پر، اور اس قصے کو جو انہوں نے خود سے گھڑ کے جو ہے اپنے نام لگا لیا اور اسے اپنی تاریخ بنا لیا، اور پھر وہ حصہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے کہ وہ خود انتظار کر رہے تھے ایک نبی کا، اور جب نبی آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر حضرت صفیہ کا واقعہ، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ اور یہ طریقہ کار جو ہے، کیونکہ جب دلچسپ ہو جاتی ہیں چیزیں، جس میں واقعات آ جاتے ہیں، ایک گفتگو آ جاتی ہے، تو اس سے سیکھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ پوری کتاب ہمارے ہاں موجود ہے میرے ہی ایک دوسرے چینل کے اوپر، جو اردو آڈیو بکس کے نام سے ہے۔ اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے، تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔